اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، جو کچھ دیر کے بعد جب شب آ جائے گی تو 4 محرم کی شب ہو جائے گی۔ 3 محرم کے جو واقعات ہیں اس میں یہی تھا کہ میں نے کل کی کلپ میں یہی کہا تھا کہ قافلہ ریگزار کربلا پہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو پہنچا تھا اور امام نے 7 رہوار تبدیل کیے تھے اور کسی نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بتایا یہ ماریا ہے، یہ نینوا ہے، یہ علقمہ ہے، یہ غازریہ ہے، بہت سارے مختلف نام لیے تھے، مگر امام کو کیا پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے۔ امام سب کو سنانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ ہم کہاں پہ اپنا خیمہ لگانے والے ہیں۔ ایک بزرگ نے آ کے کہا، فرزند رسول حاضی کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کی جگہ ہے، آپ یہاں نہ رکیں۔ یہاں جو بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے دکھ اٹھائے ہیں، تکلیف اٹھائی ہے، اور وہ یہاں کسی کو آرام نہیں ملا، آپ یہاں سے گزر جائیں۔ تو کل کی کلپ میں نے بتا دیا تھا کہ خیمے دریائے فرات کے کنارے نصب ہوئے تھے، اور یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ والفجر قرآن مجید کا جو ترتیب کے حساب سے اس کا شان نزول ہے قرآن مجید میں، وہ 89 بنتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کلپ میں بتایا ہے کہ نماز کے جو اوقات ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مگر ہمیں 3 وقت 2 وقت ایسے ملتے ہیں جس کی قسم براہ راست کھائی گئی ہے، والعصر کی کہ جس میں انسان کی اکثریت خسارے میں تھی، اور سورہ والفجر۔ تو لوگوں نے بڑے مطالب لیے والعصر سے، بس والعصر کا مطلب ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، عصر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ زمانہ جو آپ کے اوپر سے گزر رہا ہے، یا وہ زمانہ لیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کے پردہ فرمانے تک جو ایام گزارے ہیں اس کو بھی زمانہ کہا گیا ہے۔ مختلف تفاسیر میں مختلف معنی لیے گئے ہیں والعصر کے، ٹھیک ہے، مگر جب فجر کا تذکرہ آئے گا تو آپ کیا معنی لیں گے؟ فجر کی جو اللہ نے اس میں پہلی قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی، اس میں آپ زمانہ تو نہیں لے سکتے ہیں۔ جیسے ہم 2 آدمیوں کے لیے کہتے ہیں یہ ہم عصر تھے، ایک ہی زمانے کے لوگ تھے، فلاں شخص فلاں کا ہم عصر تھا، اس کے زمانے کا تھا، تو زمانے کے لیے عصر استعمال ہوتا ہے، یہاں تک تو ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، مگر قرآن نے والعصر میں یہ بھی تو کہا ہے نا کہ اکثریت خسارے میں تھی، اور جو اقلیت میں لوگ تھے وہ ایک دوسرے کو صبر کی اور حق کی تلقین کر رہے تھے، اور حق بتا رہے تھے اور صبر بتا رہے تھے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہوں، نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو خواب بتایا تو آپ نے یہی کہا کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے نہیں، صابرین میں پائیں گے۔ تو وہاں اپنے اثر سے مراد یہ لے لیا گزرتا ہوا وقت، چلیے ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، مگر سورہ والفجر جو ہے پہلی آیت قسم ہے فجر کی، دوسری آیت اور 10 راتوں کی، جس میں تیسری آیت ہے جس میں جفت بھی ہیں اور طاق بھی ہیں، اور بالکل آخری آیت جو اس میں استعمال ہوئی ہے اور جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اطمینان والے نفس۔ 3 نفس ہیں جو ہم بظاہر جانتے ہیں، سیدھے ہاتھ والا نفس لوامہ جو اچھائی پہ راغب کرتا ہے، الٹے ہاتھ والا جو نفس امارہ پہ غالب کرتا ہے برائی پہ، اور آگے والا سابقون اولئک المقربون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، آگے والوں کا کیا کہنا، یہ سورہ واقعہ میں ہے۔ آگے والے تو نفس مطمئنہ ہیں، جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے مجھے مختصر وقت میں میکسیمم میسیج دینا ہوتا ہے، تو اس میں والفجر، اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گے فجر کا؟ میں نے آپ کو بتایا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نماز کے اوقات کار ہیں، جس میں 2 نماز کے ایسے اوقات کار ہیں جس کی قسم کھائی ہے، والعصر
वल-फज्र, तो कोई ऐसा वाक़या ढूंढिए जो फजर से शुरू हुआ हो और असर पे आके ख़त्म हो गया हो। और लोगों ने कहा ये 10 रातों से मुराद हज की वो 10 रातें हैं, ये करबला वाली जो 10 रातें वो नहीं है। आज मैं क्लिप में यही साबित करूंगा कि ये करबला वाली ही 10 रातें हैं जिसकी कसम खाई गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। और आखिरी में यही है, ए नफ्स मुतमइन्ना, इत्मीनान वाले नफ्स, पलटा अपने रब की बारगाह में कि तू उससे राज़ी है। देखिए ये बहुत बड़ा जुमला है, तू उससे राज़ी है और वो तुझसे राज़ी है। अगर ये होता वो तुझसे राज़ी है और तू भी उससे राज़ी है तो मफ़हूम कुछ और हो जाता, मगर यहाँ अल्लाह ताला ने कुछ और कहा है, तू उससे राज़ी है। कमाल हो गया, कमाल हो गया। ऐसा नफ्स है कि जिससे परवरदिगार आलम कह रहा है, ए नफ्स मुतमइन्ना, पलटा, इरजाई, पलटा अपने रब की बारगाह में कि तू उससे राज़ी है और वो तुझसे राज़ी है, वो तुझसे राज़ी है। और दाखिल हो जा मेरे नेक बंदों में, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। जन्नत का लफ्ज़ आया और मेरी जन्नत में, ये अल्लाह की जन्नत क्या अलग है और मुत्तकी जिसमें जाएंगे वो जन्नत क्या अलग है। और सूरह रहमान में है जन्नतैन, हम उन्हें 2-2 जन्नतें देंगे। ये मुख्तलिफ टॉपिक है। बहरहाल मैं साबित करता हूँ आपको, इंशाअल्लाह ताला मैं साबित करता हूँ 10 रातें कैसे बनी। देखिए 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रहवार जुलजना, उसने चलने से आगे इनकार कर दिया था। मौला ने 7 जुलजने बदले। जुलजना जो होता है उसमें खासियत नहीं होती है, उस पर जो शख्सियत बैठती है वो मोजिज़नुमा होती है, तो वो उस चीज़ को भी एक मोजिज़ा बना के पेश करती है। जैसे असा में कुछ भी नहीं था मगर वो असाए मूसा था, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक क़ुव्वत थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, और कहा कि आप डाल दीजिए इसको दरबार में, और वो अजदहा बन गया, सारे सांपों को निकल गया। तो जिस हाथ में असा था वो मोजिज़नुमा था, मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ। इसी तरह जो जुलजना पे इमाम बैठें या रसूल खुदा तशरीफ़ फरमा हो तो वो मोजिज़नुमा बनता है। तो हर जुलजना काबिल तारीफ़ नहीं था, मगर जिस पे हुसैन इब्ने अली बैठे 7 जुलजना पे, उसको ये पता चल गया था कि यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है, और वो रुका रहा। लोगों ने जब बताया हाज़ही करबला, ये करबला है, तो 2 मुहर्रम से आप शुमार कीजिए, बस यहीं पे मैं गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। 2 मुहर्रम, उसकी रात 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, ये 9 दिन बनते हैं, 9 दिन। अब आप कहेंगे 10 रातें कैसे बनी? 10 रातें इस तरह बनी, जब शाम गरीबा में असबाब लूट लिए गए थे, खैमे जला दिए गए थे, और एक रंज व गम की फ़िज़ा थी, मतलब आग लगाई जा रही थी, शहज़ादी सकीना के गोशवारे छीने जा रहे थे, और अहले बैत अतहार को बयान नहीं किया जा सकता है, बहुत तकलीफ़ दे। तो आप क्या समझते हैं, सुबह होते ही कहते ना कि यक मन इल्म व 10 मन अक्ल, 1 मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल दरकार होती है। सोचने वाली बात है मेरे अजीज़ों कि जब 11 मुहर्रम की सुबह हो गई होगी तो क्या काफ़िला फ़ौरन वहाँ से करबला से कूफा और कूफे से शाम चला गया होगा? जी नहीं। हमें, अगर हम अपने उम्रे के लिए हज पे या किसी इबादत गाह के लिए जब वहाँ से निकलते हैं तो निकलते निकलते भी हमें शाम हो जाती है, और वो तो इतना बड़ा लश्कर था। अभी तो जो जिसमें अथर थे वहाँ से सरों को अलग करना था, उनको नोके नेज़ा पे सबको लगाना था एक जगह पे, उसमें टाइम लगाना था। अभी तो बीबियों को हाथों में रस्म बांधना थी, एक एक रस्म में, रस्सियों में 12-12 हाथ बंधे हुए थे, और सबको पुश्त नाका पे बिठाया जाना था। अभी तो जो खैमे जल गए थे उसमें लूटा हुआ जो सामान था, शहज़ादी सकीना के गोशवारे होंगे, अहले बैत की ख़वातीन के बुरक़े होंगे, उनकी चादरें होंगी, उनकी रिदाएँ होंगी, उनको जमा करना था। अभी तो जो झूला जला था अली असग़र का, उसको जमा करना था। अभी तो मालो असबाब जो माल गनीमत में हाथ आया था उसको यकजा करना था, सबको मुनज़्ज़म करना था, सबको तरतीब देना था। इतना बड़ा लश्कर, इतना बड़ा जाओ जलाल वाला यजीदी लश्कर आप समझते हैं सुबह होते ही रवाना हो गया होगा? जी नहीं। रात के अंधेरे में ये सारी तरतीबें मुकम्मल हुई हैं। सारे सर नोके नेज़ा पे जब आ गए तो पिसर साद ने कहा एक छोटा सा सर
جو تھا وہ کہاں گیا، یعنی شہزادہ علی اصغر کا۔ تاریخ کے اوراقوں پہ یہاں تک حمید ابن مسلم نے یہ واقعات کو نقل کیا ہے۔ حمید ابن مسلم واحد وہ راوی ہے جو فوج اشقیہ کا تھا، اس نے یہ واقعات کو نقل کیا ہے۔ امام زین العابدین بیمار تھے علیہ السلام خیمے میں، اور امام محمد باقر علیہ السلام 5 یا 6 سال کے تھے۔ روایتیں کس سے آتی؟ باقی تو سارے شہید ہو چکے تھے۔ حمید ابن مسلم نے کہا کہ جب پسر سعد نے کہا وہ ایک چھوٹا سا سر کدھر ہے، تو کسی نے مخبری کر کے یہ کہا کہ امام اصغر کو دفن کرنے کے بعد پشت خیمہ پہ گئے تھے۔ ان اشقیاء نے نوک نیزہ سے زمین کو کھودنا شروع کیا اور اس کھودتے کھودتے اس چھوٹے سے مقدس جسم کو برآمد کیا، اس کو تن سے جدا کیا، اور تن سے جدا کرنے کے بعد اس 6 ماہ کے بچے کا سر مبارک نوک نیزہ پہ بلند کیا۔ اور جب یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے امیر کے خلاف خروج کیا ہے، تو یہ چھوٹا سا سر گواہی دے رہا تھا کہ خروج نہیں کیا ہے، کیونکہ میدان جنگ میں بڑے شجاع اور بڑے بہادر اور بڑے جوان اور بڑے جری جاتے ہیں، 6 مہینے کا بچہ نہیں جاتا ہے، 6 مہینے کا بچہ نہیں جاتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا فتح کا اعلان تھا کہ شہزادہ علی اصغر کا بھی سر نوک نیزہ پہ رکھا گیا تھا، بیبیوں کے ہاتھ باندھے جا رہے تھے اور لوٹا ہوا سامان یکجا کیا جا رہا تھا، کسی کا گوشوارہ لیا جا رہا تھا، کسی کے برقعے جمع کیے جا رہے تھے، کسی کی چادریں جمع کی جا رہی تھی، جلا ہوا جھولا لیا جا رہا تھا، کسی کا نیزہ، کسی کا کیا بتاؤں، بہت سارے مقدس تبرکات ہیں جو واقعات کربلا میں بعد میں ملتا ہے رہائی کے بعد کہ ہمارے لوٹا ہوا سامان اسباب ہمیں واپس کر دیا جائے۔ وہ ایک پیرہن بھی جو حسین ابن علی کے جسم اقدس پہ تھا اس کو بھی اتار لیا گیا تھا، اور اس کو اتار کے جو یہ وہ کرتا تھا کہ روایت ہے کہ جب خاتون جنت یہ کرتا سیتی جاتی تھیں تو اپنی بیٹی سے کہتی تھی زینب میں نہیں رہوں گی، جب وقت آخر بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو یہ کرتا پہنا دینا، اور یہ کرتا چھینا گیا، اسباب مال و اسباب میں جمع کیا گیا، اور جب یہ رہائی ملی تو سارا سامان آیا، تبرکات واپس آئے، اس میں یہ کرتا بھی تھا جو لا کے شہزادی نے مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکب پہ لا کے رکھ دیا تھا۔ تو 10 راتیں کس طرح بنی؟ 11 محرم کی رات کو یہ لشکر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام طویل سفر طے کرتا ہوا شام دمشق کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اب 9 محرم شہادت، 10 محرم 9 دن بنے، اور 11 محرم کو رات کو روانہ ہوا یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام۔ اس طرح 10 راتیں بنی ہیں، ورنہ نفس مطمئنہ کا تذکرہ، فجر کا تذکرہ، اور جس میں 10 راتیں ہیں وہ کہاں سے ہوتی اگر یہ بات ہوتی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔